آج ہم سٹارٹ لے رہے ہیں ایم ایس آفس کا، اور ایم ایس آفس میں ہم ایم ایس ورڈ سٹارٹ کریں گے، اور یہ اس کا پارٹ 1 ہے۔ تو چلیے یہاں سے ایم ایس ورڈ اوپن کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ورڈ، جو ہی آپ ایم ایس ورڈ اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹیمپلیٹس آلریڈی اویلیبل ہیں ایم ایس ورڈ کی طرف سے۔ ان کو آپ اوپن کر کے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بلینک فائل کو کلک کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایم ایس ورڈ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس کو زوم کیا۔ اس میں آپ کو سب سے پہلے فائل مینیو کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ فائل کو کلک کیا، سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفو میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈاکومنٹس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے، لیکن ہم اس کی بجائے یہاں نیو سے سٹارٹ لیں گے۔ یہ ہم نے نیو پہ کلک کیا تو پھر وہی آپ کے سامنے ساری چیزیں وہ دے رہا ہے۔ جتنے بھی ٹیمپلیٹس ہیں بنے ہوئے، ان کو آپ کلک کر کے ان میں چینج کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بلینک ٹیمپلیٹ ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں۔ پھر یہ اوپن کا آپشن ہے، اوپن کو کلک کریں۔ سب سے اوپر ہے ریسنٹ پہ جو ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ریسنٹلی فائلز آپ نے بنائی ہیں وہ شو ہوں گی۔ اس کے بعد ہے ون ڈرائیو۔ آپ کو سجیشن ہے کہ آپ ون ڈرائیو کے اوپر لاگ ان کریں۔ سب سے پہلے ای میل کے ذریعے آپ اپنے ای میل کے ذریعے ون ڈرائیو میں سائن ان ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ فیسلٹی مل جائے گی کہ آپ کو فری اسپیس ملے گی، اور وہ فری اسپیس آپ یوز کریں، اور اس میں آپ فائلیں اپنی سیو کر سکتے ہیں، اور پھر ان فائلوں کو آپ کسی بھی جگہ پہ اوپن کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ملک کے اندر ہیں یا کسی اور کنٹری میں چلے گئے ہیں تو وہاں بھی آپ ایزیلی ان فائلوں کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، پھر ان میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ وہ فائل اپنی کمپیوٹر میں بھی ایٹ اے ٹائم اوپن کر سکتے ہیں، ٹیبلٹ میں اوپن کر سکتے ہیں، موبائل میں اوپن کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھی چیز ہے اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو۔ اس کے بعد پی سی ہے۔ دس پی سی میں آپ کلک کریں تو آپ کو جو کمپیوٹر ہے اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ آپ اپنی فائل کو یہاں پر سیو کریں گے تو آپ کے جو پی سی ہے اس کے اندر یہ سیو ہوگی فائل۔ اس کے بعد آتے ہیں سیو پہ۔ آپ جو ہی کلک کریں گے سیو پہ تو سیو میں آپ کو پھر وہی سارے آپشن نظر آ رہے ہیں۔ آپ ون ڈرائیو پہ سیو کرنا چاہتے ہیں، اس پی سی میں سیو کرنا چاہتے ہیں، دونوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیو ایز۔ سیو ایز اس لیے یوز ہوتا ہے کہ جو فائلیں آپ کی آلریڈی آپ کے سیو ہیں ان کو اگر آپ ری نیم کرنا چاہتے ہیں، ایک نئے نیم سے ان کو سیو کرنا چاہتے ہیں، یا ان کی لوکیشن چینج کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سیو ایز پر کلک کر کے ان کو نیا نام دے سکتے ہیں اور نئی جگہ پہ بھی سیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرنٹ، جہاں پہ میرا ماؤس پوائنٹر ہے۔ اگر آپ پرنٹ کو کلک کریں گے تو آپ جو بھی آپ کی کرنٹ فائل ہے اس کو آپ یہ دیکھیں، ابھی ہماری فائل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس فائل کو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اس میں آپ کا سارا مارجن ہے، فائل آپ کا پیج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں، پیج کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ پیج کا یہ دیکھیں، پیج کا آپ جو بھی رکھنا چاہیں، A4 رکھنا چاہیں، ابھی فی الحال لیٹر ہے، اور لیٹر جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ جو ہی آپ ایم ایس ورڈ یا ایم ایس ایکسل اوپن کریں گے، تو بائی ڈیفالٹ آپ کا لیٹر سائز جو ہے پیج وہ اوپن ہوگا۔ جو ہمارا عام چلتا ہے آفیسز میں یا لوکل، وہ A4 سائز ہے۔
آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ A4 سائز آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد یہ مارجن ہے، ابھی نارمل ہے، ہم اس کو جب نیرو کریں گے تو یہ ذرا جو مارجن ہے اس کو کم کر دے گا، لیکن آپ اس کے علاوہ مارجن اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پیج ہے، جتنے آپ پیج ہوں گے یہ پیج 1 2 3 4 7 دیتا جائے گا۔ تو اس کے بعد شیئر کا آپشن ہے، اگر آپ شیئر پہ یہ کلک کیا، شیئر ود پیپل، یہاں سے آپ سیو ٹو کلاؤڈ بھی کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، پریزنٹ آن لائن کر سکتے ہیں، پوسٹ ٹو بلاگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی جو نیو ایم ایس آفیسز ہیں ان میں یہ اب ساری فیسلٹیز ہیں۔ جو پرانے آفس ہوا کرتے تھے ان میں فار ایگزامپل ایم ایس آفس 2000 یا اس سے پیچھے والے، ان میں تو یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہوتی تھیں، صرف سیو نیو اوپن سیو ایز اس طرح، اور یہ کلوز، اور نیچے ایک ہوتا تھا ایگزٹ، بس وہ آپشن ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ جدید دور کے اندر ہمارا جو کلاؤڈ ہے وہ آ گیا ہے، ون ڈرائیو ہے، یہ جو ون ڈرائیو ہے یہ مائکروسافٹ کی ہے، اور اس کے علاوہ گوگل کی جو ہے وہ جی ڈرائیو ہے۔ دونوں ہی اچھی ہیں، آپ جو بھی یوز کرنا چاہیں، جس پہ اپنی فائل سیو کرنا چاہیں یہ اچھا ہے۔ یہاں سے آپ دوبارہ واپس گئے، اس کو ہم یہاں سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم فونٹ سائز، یہ دیکھیں فونٹ سائز ہے، یہاں سے آپ فونٹ سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں، یہ ہم نے لکھا ہے شہزاد کمپیوٹر اکیڈمی۔ اب ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا فونٹ سائز یہ دیکھیں، فونٹ سائز میں اس کا چینج کر رہا ہوں، جو آپ جو بھی رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کا 36 رکھ دیا ہے۔ ابھی یہاں سے فونٹ کا جو سٹائل ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں ان میں سے۔ دیکھیں جو ہی ان میں سے دیکھیں آپ جو ہی فونٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ سامنے شو کر رہا ہے سٹائل بھی، تو آپ کو جو بھی پسند ہے آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو کوئی ریکوائرڈ ہے فونٹ سٹائل تو وہ آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کافی سارے فونٹ ہیں، یا باری باری چیک کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم رکھتے ہیں ٹائمز نیو رومن، تو یہ دیکھیں یہ فونٹ سٹائل چینج ہو گیا، تو اس کا جو بائی ڈیفالٹ فونٹ سٹائل ہوتا ہے وہ کیلیبری اس میں ہوتا ہے۔ جو ہی آپ ایم ایس ورڈ کا پیج سٹارٹ کریں گے، اوپن کریں گے، تو جو سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا وہ کیلیبری ہوگا فونٹ سٹائل، اور 11 فونٹ سائز آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، لیکن آپ اپنی مرضی سے اس کو چینج کر سکتے ہیں، جو مرضی آپ رکھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ نیچے جو نظر آ رہا ہے یہ بی فار بولڈ، آئی فار اٹیلک، یو فار انڈر لائن۔ اگر آپ بی کو کلک کریں گے تو آپ دیکھیں یہ بولڈ ہو گئے، یعنی جو الفاظ ہیں یہ تھوڑے موٹے ہو چکے ہیں، جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے موٹے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی آپ اگر اس کو دوبارہ سے ان بولڈ کریں تو یہ دیکھیں یہ اب آئی ہے، آئی کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آئی فار اٹیلک، اٹیلک یعنی تھوڑے سے یہ ترچھے ہو جاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے سارے جو ورڈز ہیں وہ ترچھے ہو چکے ہیں، ٹیڑھے ایسے ہو چکے ہیں۔ پھر اس میں آپ آتے ہیں انڈر، ابھی ہم جو ورڈ ہے اس کا سٹائل بھی چینج کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آپ کلر بھی چینج ہو رہا ہے، یہ کچھ الگ انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اس طرح کے آپ سٹائل کر سکتے ہیں۔ یہ صرف جو آپ کی رائٹنگ ہوگی، جو ٹیکسٹ ہے اس کو چینج کرے گا، جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو نہیں۔ یہ اونلی آپ دیکھیں صرف ٹیکسٹ، آپ اس طریقے سے ٹیکسٹ کو چینج کر سکتے ہیں، آپ کو جو بھی پسند ہو۔ فار ایگزامپل ہم اس کو اگر کر دیتے ہیں، یہ کیا تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے۔ اس میں مزید بھی آپ چینجز کر سکتے ہیں۔ آؤٹ لائن ہے، اس میں آپ آؤٹ لائن دے سکتے ہیں، فار ایگزامپل ہم اس کلر کی آؤٹ لائن دے دیتے ہیں، یہ دیکھیں یہ آؤٹ لائن اس کی اس طرح کی۔ ابھی شیڈو ہے، شیڈو اب یہ دیکھیں
یہ شیڈو اس طریقے سے یہ چینج کرتا جائے گا. یہ دیکھیں یہ اس کا جو شیڈو ہے نا، وہ شیڈو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مختلف جگہ پہ وہ شو کرتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے یہ رکھ دیا. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریفلیکشن ہے. ریفلیکشن میں آپ جائیں، یہ دیکھیں ریفلیکشن کوئی سا بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے کر دیا. یہ دیکھیں ریفلیکشن، اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں پورے اس سینٹینس کا، ان سارے ورڈز کا آپ ریفلیکشن دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ کلک کریں، گلو ہے، گلو پہ آپ جائیں، یہاں پہ آپ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہے. آپ دیکھتے جائیں، یہ دیکھیں یہ ساتھ چینج ہوتا ہے. جو ہی میں نئے اسٹائل پہ کلک کرتا ہوں تو وہ چینج کرتا ہے ساتھ ساتھ. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اس میں آپ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ سلیکٹ کر کے کلک کر دیں. یہ ہم نے فار ایگزامپل کر دیا تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا. یہ کچھ نمبر سٹائل بھی ہیں، ان کو بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ باری باری آپ دیکھ لیں. پھر اس کے علاوہ آپ آ جائیں، یہ اس میں آپ کلر جو ہے ٹیکسٹ کا وہ چینج کر سکتے ہیں. آپ اگر اس کو کلک کریں گے، یہ دیکھیں بلو ہو گیا. یہ اندر سے بلو ہے لیکن باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا چونکہ ہم نے آؤٹ لائن اور ریفلیکشن اور گلو وہ ہم نے سب کچھ اس کا چینج کیا ہوا ہے مختلف کلرز میں، تو ایز اٹ از رہے گا. صرف جو ٹیکسٹ ہے اس کا کلر ہم نے چینج کیا ہے. اب ہم اگر فار ایگزامپل اس کو یہ کر دیں، اس کو بلیک کر دیں، لیکن پہلے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں بلیک کریں گے تو بلیک آئے گا. اگر آپ اس کو یہ دیکھیں جو بھی آپ سلیکٹ اس میں لے کر جائیں گے جس پر بھی، تو وہ بالکل آپ کو ویسا نظر آئے گا. یہ ہم نے بلیک کر دیا تو یہ دیکھیں بلیک. اگر آپ اس بڑے کو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح چینج کر سکتے ہیں. پھر آپ اس میں جو اپر اور لوور کیس ہے ان میں بھی آپ چینجز کر سکتے ہیں. یہ آپ لوور دیکھیں سارے جو اسمال کا جو یہ اسمال اے بی سی ہے اس میں دیکھیں یہ سارے آ چکے ہیں. اور اگر آپ اس کو کیپشن کو اپر کیس کریں گے تو یہ سارے جو ہیں وہ کیپٹل میں شو کرے گا. تو یعنی آپ اگر پورا پیج ہے، جتنے بھی پیجز ہیں، پورا آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے، جتنی بھی آپ نے جتنی بڑی فائل بنائی ہے، اگر آپ ساری سلیکٹ کر کے اس میں آپ پوری فائل کا لوور کیس کریں گے تو سارے اسمال میں الفابیٹس کر دے گا. اور اگر آپ سارے اپر کیس میں کریں گے تو سارے اپر کیس میں کر دے گا. اور اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ نے جس طریقے سے جو پہلا ورڈ کا ہم نے لکھا تھا کیپٹل، تو اس طریقے سے وہ دے رہا ہے. یہ دیکھیں یہ ٹوگل کیس ہے. اگر آپ اس کو کریں گے تو یہ پہلا جو ہے وہ اسمال لکھے گا اور باقی کیپٹل. یہ دیکھیں ہمارے یہاں چونکہ اس طرح کا نہیں لکھا جاتا، پہلا جو ہے وہ بڑا، تو ہم اس کو دوبارہ کریں گے. یہ دیکھیے اس طریقے سے یہ نظر آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ الائن کرنے کے لیے اگر آپ اس کو اس طریقے سے کلک کریں گے تو یہ رائٹ آ گیا. لیفٹ کریں گے تو لیفٹ چلا جائے گا. سینٹر میں کریں گے تو یہ سینٹر ہو گیا. یہ دیکھیں لیفٹ سینٹر، یہ لیفٹ پہ آ گیا، سینٹر پہ آ گیا اور
رائٹ پہ. ابھی ہم یہاں پہ لکھتے ہیں دس از ایم ایس ورڈ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایم ایس ورڈ کے اندر بائی ڈیفالٹ جو فونٹ کا سٹائل ہے وہ کیلیبری اور فونٹ سائز جو ہے وہ 11. یہ دیکھیں یوں ہی ہم نے نیو اس کو شو کیا ہے، جو ہی ہم نے نیو سٹارٹ کیا ہے تو 11 اور کیلیبری آ گئی. یہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا. اس کو اگر آپ رائٹ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں سارا جو، اگر آپ اس کو رائٹ کلک کریں گے تو یہ ساری لائن بھی رائٹ پہ چلی گئی ہے، اور جب آپ لکھیں گے تو یہ رائٹ سے لکھنا سٹارٹ کرے گا. اور اگر آپ اس کو لیفٹ کریں گے تو یہ سارا جو ٹیکسٹ ہے یہ بھی لیفٹ کی طرف چلا گیا ہے، اور جب یہ لکھنا شروع کریں گے آپ تو لکھے گا بھی لیفٹ سے. یہ دیکھیں اگر آپ سینٹر میں نے کلک کیا ہے تو یہ سارا جو ٹیکسٹ ہے یہ سینٹر میں آ گیا. اور اب اگر آپ لکھیں گے تو یہ سینٹر سے لکھنا سٹارٹ کرے گا. ابھی میں آپ اس کو، اب دیکھیں یہ لیفٹ ہے تو پھر آپ اس میں جو ہی آپ لکھیں گے دس از ایم ایس ورڈ. اب دیکھیں اس نے یہ لیفٹ سے لکھنا سٹارٹ کیا ہے. اب میں اس کو انٹر پریس کیا اور یہ رائٹ کیا. اب دیکھیں رائٹ پہ آپ کا کرسر، اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کرسر رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے. اور اب جب میں لکھوں گا دس از ایم ایس ورڈ، یہ دیکھیں یہ اب رائٹ سائڈ پہ لکھ رہا ہے. اب اس کو میں نے انٹر پریس کیا اور اب میں اس کو سینٹر پہ میں نے کلک کیا ہے. اب دیکھیں یہ کس جگہ پہ لکھے گا، جو کرسر ہے وہ بھی سینٹر میں نظر آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ سینٹر میں لکھ بھی رہا ہے. اب دیکھیں یہ اگر آپ لیفٹ سے سٹارٹ لینا چاہتے ہیں، اس طرف آپ اگر رائٹ سے شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سینٹر میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں سے سینٹر لائن کر دیں. یہ تینوں آپ کو بھی سمجھ آ گئے ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اب یا آپ اس کو اگر نمبرنگ کرنا چاہتے ہیں یا اس میں آپ بلٹس دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے آٹومیٹیکلی آپ کو فیسلٹی ایم ایس ورڈ دیتا ہے کہ آپ سلیکٹ کریں اور یہاں سے کلک کریں. یہ دیکھیں یہ آپ جو گول دائرے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ جو گول ہیں دائرے یہ اندر سے خالی ہیں. اسکیئر ٹائپ میں بھی دے سکتے ہیں، یہ آپ اسکیئر شیپ میں بھی دے سکتے ہیں، کچھ اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی ایک سٹائل ہے. یہ اب دیکھیں ساتھ ساتھ وہ نیچے چینج کرتا ہے. آپ فار ایگزامپل یہ رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کر دیا اس نے. اب اس سے آگے آتے ہیں نمبرز. اب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو ہی آپ نمبر پہ کلک کیا آپ نے تو 1 2 3 نیچے ساتھ ساتھ وہ دے رہا ہے ہر لائن پہ. یہ اس کے سٹائل ہیں، ساتھ بریکٹ شو کر رہا ہے. یہ دیکھیں اے بی سی، اسمال اے بی سی، یہ رومن میں. جس بھی طریقے سے آپ لکھنا چاہتے ہیں، جس سٹائل میں لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ یہ سب ہیڈنگز بھی دے سکتے ہیں. یہ ساری سب ہیڈنگز ہیں، ان پہ آپ کلک کریں گے تو سب ہیڈنگز میں وہ آپ کو چینج کر دے گا. تو یہ سارے آپشنز ہیں، ان پہ آپ کلک کر کے باری باری چینج کر لیجیے گا. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہے جو لائنوں کے اندر سپیسز ہیں، لائن سپیس، یہ وہ ہے. یہ آپ دیکھیں یہ بھی 1.0 ہے، یعنی لائن سپیس جو ہے جو دو لائنوں کے درمیان ڈسٹنس ہے یہ وہ ہے. اگر آپ دو لائنوں کے اندر یعنی پورے آپ پیج یا ڈاکومنٹ کے اندر لائنوں میں وقفہ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. 1.15 کیا، لیکن سب سے پہلے سلیکٹ بھی کر لیں 1.5. یہ دیکھیں اور سائز اس میں اور اس میں ڈسٹنس بڑھ چکا ہے. اب 2 کیا تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لائن سپیس اور بڑھ گیا 2.53.
ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ ہو چکا ہے. لائن سپیس آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پورا اس نے دیا آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر آپ ساری سیٹنگ یہاں سے کر سکتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں آپ کہاں سے سٹارٹ لینا چاہتے ہیں. جو پورا ٹیکسٹ ہے وہ پورے ڈاکومنٹ میں ہر پیج کے اندر لیفٹ میں رکھنا چاہتے ہیں, سینٹر میں رکھنا چاہتے ہیں, رائٹ پہ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ سارا یہاں سے سیٹل کر سکتے, وہ سارا یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اب یہاں پہ آ جائیں, یہ بیفور ٹیکسٹ, یہ دیکھیں یہ اب یہ اس جگہ دیکھیے یہ اس کو چینج کر رہا ہے. جہاں پہ میرا ماؤس پوائنٹر ہے یہاں سے آپ دیکھیں یہ چینج کرے گا. ابھی آپ اگر اس کو بڑھائیں گے تو یہ دیکھیں جو یہ آگے اس کو لے کے جائے گا. یعنی میں اس کو کلک کرتا ہوں, یہ دیکھیں یہ سارا یہاں سے آگے چلا گیا. آج کے لیے اتنا ہی, تو نیکسٹ پارٹ میں ہم مزید چیزیں دیکھیں گے. اس کو ہم یہاں پہ سیو کریں گے. یہ کلک کیا, یہ دیکھیں سیو ہو گیا. اور ایک شارٹ کٹ بھی ہے کنٹرول ایس. اگر آپ کنٹرول ایس پریس کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ, یہ میری سجیشن ہے کہ جب بھی آپ ایم ایس ورڈ میں, ایکسل میں, پاور پوائنٹ میں, جس بھی ڈاکومنٹ میں آپ کام کر رہے ہوں تو ساتھ ساتھ آپ کنٹرول ایس کر کے اس کو سیو کرتے جائیں, کیونکہ کسی بھی ٹائم پہ لائٹ جا سکتی ہے تو آپ کا سارا ڈیٹا ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے آپ, کیونکہ یہ سارا جو آپ کو انٹرفیس ٹائم نظر آ رہا ہے یہ سارا کے سارا جو ہے وہ ریم میں ہوتا ہے ڈیٹا. اور ریم کیا ہے؟ وولٹائل میموری. وولٹائل میموری مین جب تک آپ کی لائٹ ہے, بجلی ہے, وولٹیج ہیں, تو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. جو ہی بجلی جائے گی ریم سے سارا ڈیٹا ختم ہو جائے گا اور آپ کو وہ دوبارہ ساری محنت کرنی پڑے گی. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو سیو کرتے چلے جائیں. تھینک یو ویری مچ.